السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یقول الصیام: اے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ۔ ویقول القرآن: منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم اور آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یقیناً پچھلے سال کچھ ایسے ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، بھائی تھے، جو ہمارے ساتھ مل کر روزہ رکھتے تھے، افطار کرتے تھے، تراویح میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن امسال ہم ان کو اپنے درمیان نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند کرے۔ آج رمضان کی 11 تاریخ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے، اور کچھ اگر اللہ کی رحمت سے دور رہ جاتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اور اس درمیانی عشرے میں مغفرت کا مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر 2 عمل اور ایک مزید اضافی عمل، یعنی عام طور پہ 3 عمل بڑے بڑے جو ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں۔ پہلا عمل روزے کا ہوتا ہے، دوسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت یعنی تراویح کا، اور تیسرا عمل عام طور پہ مسلمان اس مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ وغیرہ نکالتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی امتیں ہیں ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی طرح سے جاری رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ البتہ بالکل سیم ٹو سیم جیسا تمہارا روزہ ہے ویسا ہی ان کا بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ روزے کا مقصد ہوتا ہے لعلکم تتقون، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، متقی بن جانا، تقویٰ کی صفت اپنے اندر پیدا کر لینا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جب 12، 14، 15 گھنٹے تک بھوکا رہے گا تو اس کے اندر جو نفسانی اور شہوانی خواہشات ہے اس کے اندر کمی آتی ہے، وہ ٹوٹتی ہے، اور اللہ کی طرف میلان، اللہ کی طرف جھکاؤ اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، یہ باتیں روزے کی حالت میں عام طور پر انسان کے اندر، مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا 11 مہینہ
ایک بندہ اگر نماز میں آتا تھا اور نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے چلا جاتا تھا، رمضان کا مہینہ آنے کے ساتھ ساتھ عام طور پہ 2 4 10 20 منٹ مسجد میں زیادہ وقت دیتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں میں اگر ایک پیج کی کیا کرتا تھا، رمضان کا مہینہ آتا ہے تقریباً ہر پڑھا لکھا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پورے رمضان میں کم سے کم ایک قرآن کا ختم تو کر ہی دیں، یعنی ایک پارہ عام طور پہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ حقیقت میں قرآن ہی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اس لیے اس مہینے کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ملا۔ اب ہمارا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس قرآن کے صدقے میں رمضان کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ملا کہ اللہ کے یہاں اس مہینے کی ایک الگ فضیلت ہے، اس مہینے کے اندر شب قدر کو رکھ کر اللہ نے اس مہینے کی فضیلت کو اور بھی اونچا کر دیا۔ جب قرآن کے صدقے میں رمضان کو اتنا اونچا مقام ملا تو ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن صحیح تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھ کر سمجھنے والے اور قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ کے گھر میں یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمان جو بالکل پیچھے اور نیچے آ رہے ہیں، ہمارا گریڈ پوری دنیا کی تمام قوموں میں سب سے نیچے کو جا رہا ہے، قرآن والے بنیں گے انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا مقام اونچا ہوگا۔ علامہ اقبال جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں، بہت بڑے اردو کے کوی اور شاعر گزرے، انہوں نے اسی بات کو کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ 200 سال 400 سال پہلے کے مسلمان قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، پوری دنیا ان سے کانپتی تھی، پوری دنیا پر ان کی حکمرانی چلتی تھی۔ آج ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑا، قرآن سے رشتہ توڑا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا، قرآن سمجھنے سے بہتر ہے کہ دوسرے سبجیکٹ پر محنت کر لیا جائے، فلاں کورس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، ہمارا مقام دنیا میں اونچا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ کسی شاعر نے اسی بات کو کہا، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ قرآن کو ہم نے اور آپ نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، قرآن کو سامنے لائیے، قرآن پڑھیے، صحیح قرآن پڑھیے، قرآن پر عمل کیجیے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ چنانچہ اس حوالے سے 2 بات آپ حضرات یاد رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آسامی لینگویج کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ پایا جاتا تھا۔ ایک ڈاکٹر ظہور صاحب جو گوہاٹی کے، ان کا عقیدہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا نہیں ہے، اور ایک حضرت مولانا عبدالحق صاحب گاڑی گاؤں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کے ساتھ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے 2 3 سال پہلے معلوم بھی ہوا آپ لوگوں کو، اور آپ سب نے تعاون بھی، مدد بھی پیش کیا تھا، حضرت مولانا شمس الدین صاحب محدث صاحب دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی میں کئی علماء کرام نے قرآن کریم کا آسامی ترجمہ اور بہترین آسامی لینگویج میں ترجمہ اور مختصر تفسیر، قرآن کریم کی کمپلیٹ تفسیر اب آ چکی ہے، آپ میں سے بہت لوگوں کو مل بھی چکی ہے۔ کوشش کیجئے کہ جو بھی قرآن کریم کا ترجمہ ہے اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی بات اور بالکل اس سال کی بات آپ حضرات کو سن کر اور خوشی ہوگی کہ جیسے اردو میں، انگلش میں یا اور دوسری زبانوں میں ہم کو اور آپ کو نیٹ پر یہ مل جاتا ہے، کیسٹ بھی مل جاتی ہے کہ ایک قاری صاحب قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک صاحب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آسامی زبان میں اب تک یہ کام نہیں ہوا تھا۔
کافی محنت اور کافی پریشانی اٹھانے کے بعد یہ کام الحمدللہ حضرت محدث صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں 10 پارے کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور رمضان کا یہ مہینہ ہے، بالکل شروع یہ اخیر سے سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، روزانہ ایک ایک سورت نیٹ پر چھوڑا جا رہا ہے۔ 10 پارے کا یہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی قاری صاحب ریڈنگ کرتے ہیں ایک آیت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کا صحیح آسامی زبان میں ترجمہ، وہ ماشاءاللہ اس کا سلسلہ چالو ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ چونکہ بہت مرتبہ پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل پاتا ہے، لیکن موبائل دیکھنے کا، موبائل سننے کا، کام کرتے ہوئے بھی موقع مل جاتا ہے، مختصر روزانہ نیٹ پر ڈالا جا رہا ہے۔ لنک اگر کسی کو چاہیے، میں 2-3 دن ہوں لے لیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات قرآن کریم کا آسامی زبان میں ترجمہ سنیں گے، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول بھی فرمائے، اور اس کام سے ہم کو اور آپ کو خوب زیادہ سے زیادہ نفع اور فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو ہم اور آپ پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے ابھی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، بڑے اونچے درجے کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مسلمان بندوں کے لیے، جنہوں نے روزہ رکھا تھا، قرآن کی تلاوت کی تھی، اللہ کے پاس سفارش کرے گا۔ چنانچہ حدیث کا لفظ ہے کہ روزہ کہے گا، یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ یہ شخص روزہ رکھتا تھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ دن میں نہ تو کھانا کھاتا تھا، نہ اپنی بیوی سے ملتا تھا، نہ پانی پیتا تھا، اے اللہ انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اور پورا دن بغیر کھائے ہوئے، بغیر اپنی بیوی سے ملے ہوئے، اس طرح کا کوئی بھی غلط کام کیے بغیر انہوں نے اپنا دن گزارا، اے اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے، اس کے روزے کو قبول کیجئے، اور اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ قرآن آئے گا، قرآن کہے گا، اے رب منعتہ النوم باللیل، اے اللہ یہ وہ شخص ہے جو رات میں تراویح کی نماز میں کھڑا ہوتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، سنتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ یہ تو آپ ہی کا کلام پڑھتا تھا، اور آپ کے کلام کی وجہ سے، آپ کے کلام کو تلاوت کرنے کی وجہ سے رات میں اپنی نیند کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہ سوتا نہیں تھا، رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ وشفعنی فی، اے اللہ میں ان کے لیے سفارش کر رہا ہوں، آپ اس شخص کے قرآن پڑھنے کو، قرآن سننے کو قبول فرما کر آپ ان کی مغفرت کر دیجئے، میری سفارش ان کے حق میں قبول کر لیجئے۔ حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، اور سفارش قبول کر کے کیا ہوگا؟ آپ حضرات نے سنا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، ریان گیٹ ہے۔ روزہ رکھنے والے کو جب ان کی وفات ہو جائے گی، جنت میں جب ان کو داخل کیا جائے گا تو اسی باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ وہ دروازہ اور وہ گیٹ کہے گا کہ تم آ جاؤ، اور تمہارے لیے میں کھول چکا ہوں۔ جس نے دنیا میں روزہ رکھا تھا، جس نے دنیا میں رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھا تھا، میں اس کے لیے کھلا ہوں، اور میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کی تلاوت کو بھی قبول فرمائے، اور جو کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اللہ اس مہینے میں عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا فرما کر سب کو قبول کر دے۔ آخری اور تیسری اور آخری بات جو مجھے کہنی تھی، عام طور پر اس مہینے میں مسلمان
جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دے رکھی ہے، عام طور پر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں نکالا جائے، سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک ڈیٹ فکس کر لے سال میں، اور جب وہ ڈیٹ آ جائے اپنے مال کا حساب کر لے، اور یہ کہ میرے اوپر مثال کے طور پہ 50,000 زکوٰۃ ہے، 50,000 زکوٰۃ نکالتے رہنا ہے جب اللہ موقع دے دے، جہاں اللہ موقع دے دے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی رقم ادا کی جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ پورے نارتھ ایسٹ میں ایک مثالی جو جگہ ہے وہ ہمارا اور آپ کا یہ ڈلیا جان ہے۔ ڈلیا جان میں مختلف مدرسوں کے علماء سفرا تشریف لاتے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ حضرات ان سب کی ضیافت بھی کرتے ہیں، مہمانداری بھی کرتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اور بہت ہی اکرام کا، احترام کا، تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں۔ جن کو جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ خوشی سے علماء کی خدمت میں مدرسوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن یہی مال اور یہی صدقہ، یہی زکوٰۃ جس کو آپ نے یہاں پر خرچ کیا تھا، مدرسوں کے لیے آپ نے رسید کٹائی تھی، علماء آئے تھے، مدرسوں میں آپ نے چندہ دیا تھا، قیامت کے دن 1 روپیہ کم سے کم 700 روپیے تک کا ثواب پہنچائے گا۔ 1 روپیہ اگر آپ نے دیا، قرآن کہتا ہے کہ کم سے کم 700 گنا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے جتنا چاہے اتنا بڑھا دے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں پورے مدارس کے تمام علماء کی طرف سے آپ حضرات کی اس خدمت پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتے ہیں ہم سب کے سب کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے۔ ڈلیا جان کا یہ سماج اور ڈلیا جان کی یہ جماعت، اللہ اس کو مزید مضبوط کرے، ہر طرح کے اختلاف، انتشار، فتنہ، فساد اور آپس میں رسہ کشی، دوری سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ میل محبت کی جو کیفیت اور صفت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کرے، اور یہ جو نظام اور سسٹم آپ حضرات چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ آنے والے علماء کرام بالکل احتیاط کے ساتھ، محتاط طور پر، اور مسجد کا ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے مدرسوں کا کام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، امسال کا رمضان بڑا ہی خصوصی رمضان ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ امسال کا رمضان بڑا ہی خاص رمضان ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، جو پوزیشن ہے، جو کیفیت ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آج مسلمان کتنا پریشان ہے، عالمی پیمانے پر، دنیاوی یعنی پوری دنیا کے اندر مسلمان کتنا پریشان ہے۔ ہم اور آپ جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش میں مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں، یہاں جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ اپنی جگہ پر، اسلامی ممالک کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس لیے اس رمضان میں اسپیشل اور خصوصی طور پر کچھ ٹائم ہم اور آپ دعا کے لیے نکالیں۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ اللہ سے لو لگائیں، اور رو کر گڑ گڑا کر اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست کر دیجئے۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ سارے مسلمانوں کی پریشانی کو دور کیجئے۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت دیجئے، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ مسلمانوں کو ثابت قدمی اور صبر کی دولت عطا کیجئے، اور ظالموں کو ظلم کرنے سے روک لیجئے، یا پھر ان کو ہدایت دیجئے، اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہماری کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔